بند کر دو. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور بيدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني عبد الله وآتاني الكتاب وجعلني نبيا. ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ محمد. سورہ مریم کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے کہ قال انی عبد اللہ، انہوں نے جواب میں کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. وآتانی الکتاب، اور مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا. ہماری آج کی اس مجلس میں جو امام نوم کی شہادت سے متعلق ہے، میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس میں اللہ ایک طرح سے اپنے نبی کا تعارف کرا رہا. دیکھیے، یہ انسانوں میں قرآن جو ہے انسانوں میں نبیوں کے بارے میں طرح طرح کا اعتراض جو پایا جاتا ہے. مثلا ایک اعتراض آپ یہ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رسول اللہ اور خود دوسرے انبیاء کے بارے میں تھا. وہ یہ تھا کہ یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے جو بازار میں چلتا ہے اور کھانا کھاتا ہے. اب اس سے یہ جملے سے مینٹالٹی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جو ہے، میں اور آپ جیسے انسان کے ذہن میں نبی کا تصور کیا ہے، نبی کی امیج کیا ہے، ہم نبی اور امام سمجھتے کیسے ہیں. پوری تاریخ میں آپ دیکھیے، انبیاء کی تاریخ پڑھیے، معصومین کی تاریخ پڑھیے، ان تاریخوں میں ایک کامن چیز آپ کو ملے گی، ایک مشترکہ چیز ملے گی. وہ کیا ہے؟ وہ کامن چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے اماموں کو، انبیاء کو کسی اور شکل میں دیکھنا چاہتے تھے. آج اس کی ایک بہترین دلیل آپ دیکھنا چاہیں، وہ یہ جو ہے بڑے بھائی لوگوں کے یہ جملہ ہے کہ رسول اللہ تو ہمارے جیسے تھے،
ایک طرف یہ اعتراض دیکھیے کہ ایسا نبی کیسے ہو سکتا ہے جو بازاروں میں چلتا ہو، ایسا نبی کیسے ہو سکتا ہے جو کھانا کھاتا ہو، ٹھیک ہے، ایک طرف یہ ہے، دوسرا طرف یہ وہابیوں کا کہنا رسول اللہ تو ہمارے جیسے تھے. تو دونوں باتوں میں کنٹراڈکشن پایا جاتا ہے. ایک طرف آپ نبیوں کو انسانوں سے بلند دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، فرشتہ مثال کے طور پر فرشتے کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں یا فرشتے سے بالاتر دیکھنا چاہتے ہیں، دوسری طرف اس نبی کو اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں. تو آخر نبوت ہے کیا چیز ہے نا ایک سوال. خداوند عالم نے اس بات کا اہتمام کرنے کے لیے کہ نبیوں کا وجود عام انسانوں کے وجود سے الگ ہے، اگرچہ ان نبیوں کی شکل و صورت انسانوں کی طرح ہے، لیکن انسانوں کی طرح ان نبیوں کی اماموں کی شکل و صورت ہونے کے باوجود ان کا وجود، ان کی ذات، ان کی پرسنالٹی بالکل انسانوں سے الگ ہے. ایک مثال میں آپ کے سامنے لاؤں، محمد تقی ہارون بدبخت، مامون بدبخت، معتصم بدبخت پوری زندگی یہ سوچتے رہے کہ امام اس وجود کا نام ہے جس کو ہم اپنی کوششوں سے بہکا سکتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. آپ دیکھیے، اچھا ایک بار کوشش نہیں کی. دیکھیے انسان جو ہے ایک بار تجربہ کرتا ہے، تجربہ فیل ہو جاتا ہے تو دوبارہ تجربہ نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ایسے بدبخت اور جاہل بادشاہ تھے جو متعدد بار اماموں کے لیے کوشش کرتے ہیں. کس بات کی کوشش کرتے ہیں؟ کہ ان کو دنیا میں پھنسا دیا جائے، ٹھیک ہے، ان کو دنیا دار بنا دیا جائے، ان کو جو ہے دنیا کا جو ہے عاشق بنا دیا جائے، انہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیا جائے. لیکن جو وہ قدرت لے کر آیا ہے کہ دوسروں کو صراط مستقیم پہ ڈالے گا، وہ کیسے صراط مستقیم سے ہٹ سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اور اس کلیہ کو قانون نے خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ جو آپ کو ہم نے ہدایت کرنے کے لیے بھیجا ہے، جس کو ہم نے آپ کو تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہے، وہ جاہل اور گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج قرآن یہ کہتا ہے، یہ قرآن کی دلیل ہے کہ جو لوگ خود ہدایت کے محتاج ہوں وہ دوسروں کو ہدایت کیا دے سکتے ہیں، ہے نا یہ بات. لیکن واقعاً میں دیکھتا ہوں حتیٰ شیعہ معاشرہ، دیکھیے دوسروں کو چھوڑ دیجئے، دوسرے بھی اس میں شامل ہیں، لیکن شیعہ معاشرہ میں آپ 8 سال کی عمر میں امامت ملی تو آپ جانتے ہیں بہت سارے شیعہ امامت کے بارے میں شک میں پڑ گئے. ایک بچہ کائنات کا ذمہ دار. اچھا آپ بھی اگر کبھی سوچئے، کبھی تصور کیجئے کہ 8 سال کا بچہ اور ذمہ داری کتنی ہے؟ کائنات کے ہر مخلوق پر حجت. اب اگر آپ امیجن کریں، تصور کریں تو ایک 8 سال کا بچہ اس ممبر پہ آگے بیٹھ جائے، آؤ میری باتوں کو سنو، تو واقعاً ہضم کرنا جانتے آسان نہیں ہوگا. کس کے لیے آسان ہوگا؟ اس کے لیے آسان ہوگا جس نے امامت کو اور نبوت کو سمجھا ہے، اس کے لیے آسان ہوگا. لیکن جس نے نبوت اور امامت کو سمجھا ہی نہیں ہے، جس کے ذہن میں امامت کی تصویر کچھ اور ہے، وہ تصویر اس نے خود بنائی ہے، جس کے ذہن میں الہی تصویر امامت کی نہیں ہے، وہ امامت کو نہیں سمجھ سکتا. ایک تصویر جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ نے اپنے نبیوں کی بنائی. آپ دیکھیں یہ بڑا دشوار واقعاً قرآن کا جو یہ دلیل قرآن کی ہے، یہ دلیل قرآن کی جو ہے اس لحاظ سے بڑی مشکل تھی کہ سارے انسانوں کے ذہنوں میں جو تصورات تھے نا، جو سوچتے تھے، ان سب تصورات کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک تصویر پیش کی، ٹھیک ہے، اور آئی کہاں؟
سورہ مریم میں، ٹھیک ہے، اب یہ سورہ مریم میں، سورہ مریم میں جناب مریم جناب عیسیٰ کو لے کر آئیں۔ کبھی آپ سوچئے ایک کنواری ماں جب بچے کو لے کر آئے تو تانا اور تشنے کی زبان کتنی لمبی ہوئی ہوگی، کتنی بڑی جو ہے زبان لوگوں کی تانا دینے کے لیے اٹھی ہوگی نہیں؟ آج قرآن اس بات کو کہتا ہے، جب اللہ نے جناب مریم سے کہا اس بچے کو لے کے جاؤ بیت المقدس، تو کہیں اس بچے کو اے اللہ میں کیا جواب دوں گی، میں کیا کہوں گی کس سے، میں ان کا جواب کیا دوں گا، یہ بتاؤ۔ جواب بھی اللہ نے کیا کہا، آپ دیکھیے یہ جواب بڑا، اللہ نے جواب میں کہا مریم اس بچوں کو لے کر جاؤ اور کوئی پوچھے تو کہنا میں نے تو روزہ رکھا ہے، چپ کا، میں تو بولوں گی نہیں۔ اچھا اگر آپ اس طرح کہتے میں تو چپ رہوں، کہتے کتنا خوبصورت بہانہ ڈھونڈا ہے اس الزام سے بچنے کے لیے، اس تانے کا جواب دینے کے لیے، کتنا بہترین بہانہ آپ نے ڈھونڈا ہے۔ اللہ نے جب کہا کہ اللہ میں کیسے جاؤں، کہا تم چپ کا روزہ رکھ لینا اور جو کوئی پوچھے اس کو اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ اور دیکھیے 29ویں آیت یہی ہے، جب بنی اسرائیل نے اشارہ کیا یا بنت عمران، اے عمران کی بیٹی، ما کانا ابو کا امرا سوئن، اے عمران کی بیٹی تمہارا باپ خراب انسان نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ ہی تمہاری ماں کردار کی کمی اس میں کوئی پائی جاتی تھی۔ اچھا یہ کتنا بڑا تانا ہے، آپ کو دیکھ کر آپ کے ماں باپ پہ تانا کیا جا رہا ہے، تمہارا باپ تو اتنا خراب نہیں تھا، تمہاری ماں تو اتنی خراب نہیں تھی۔ اب آگے کا جملہ نہیں ہے کہ اب اس کے بعد نتیجہ کیا لینا چاہتے تھے، آپ اتنی خراب کیسے ہو سکتی ہیں جبکہ آپ کے ماں باپ اتنے خراب نہیں تھے۔ قرآن کیا کہتا ہے جواب میں، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جناب مریم نے کہا میں نے تو چپ کر روزہ رکھے ہوں، میں تو کچھ بولوں گی نہیں، یہ بچے کی طرف۔ اب دیکھیے یہ آدھی بات تو ہے نا، قرآن نے یہ، اب لوگ پوچھتے ہیں بھائی اس الزام کا جواب کیا ہے، اس الزام کا جواب کیا ہے، انہوں نے کہا میں چپ کر روزہ ہوں، پوچھنا ایسے پوچھو، تو سب کہیں گے نا کتنا بہترین بہانہ ڈھونڈ کے لائی، لیکن خدا بھی کیا ساتھ ہے، اس نے اپنے نبی کو پہچاننے کے لیے کتنا بہترین طریقہ اپنایا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جب جناب مریم نے ان کی طرف اشارہ کیا تو جانتے ہیں جواب میں کیا کہا بنی اسرائیل نے جواب میں کہا کہ یا مریم، اے مریم ہم کیسے بات کریں، فَأَشَارَتْ لَهُ كَيْفَ نُكَلِّمُ، ہم کیسے بات کریں اس بچے سے، ہمیں پتہ نہیں کہ بچے سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں اس بنی اسرائیل کے جتنے بڑے بڑے ملا تھے، بڑے بڑے جو ہے پادری تھے، بڑے بڑے مذہبی لیڈر تھے، بڑے بڑے علم کے مالک تھے، الہام کے مالک تھے، سب کے ان کو کہہ دینا پڑا ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم اس بچے سے پوچھ سکے، ٹھیک ہے، ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم اس سے بات کر سکیں۔ اب جب انہوں نے اپنی بے بسی کا اعلان کیا تو اللہ نے اپنی طاقت کا اظہار کیا۔ کیا خوبصورت جملہ ہے، قالا، وہ بچہ بول اٹھا، تم کو بات کرنا نہیں آتا ہے، ہمیں بات کرنا آتا۔ اللہ نے جناب عیسیٰ کو ماں کی آغوش میں بات کر کے بتا دیا ہمارا نبی وہ ہے جو شکل و صورت میں تمہارے جیسا تو ہو سکتا ہے لیکن ایسی طاقت لے کر آئے گا جو ایک دن کا بھی ہوگا ساری دنیا پہ حکومت کرے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، محمد وآل۔ اس سے میں آنا چاہتا تھا، استدراک کرنا چاہتا تھا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمر و امامت کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، چاہے جتنا وہ چھوٹا ہو، چاہے جتنا وہ کم سن ہو، لیکن اس کے حجت ہونے میں اس کی کم سنی آڑے نہیں آتی ہے، جان لیجئے۔
اسی لیے دیکھیے اب بدبختی کیا ہے، مامون رشید نے سوچا کیا کہ ہم جس طرح امام رضا پہ قابو پا سکتے تھے اسی طرح ہم ان کے فرزند ارجمند پر بھی قابو پا لیں گے، ہم ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے۔ اور اس کا راستہ کیا بنا؟ اب اتنے بچے کو تو کم سن بچے کو تو بنا نہیں سکتے تھے ولی عہد، کیا کریں؟ اپنی بیٹی، ہمارے وہاں ایک ذاکرین بڑا اچھا نکتہ کہتے ہیں، وعلیکم السلام، ایک نکتہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے کسی امام کو اپنا قابو میں نہیں بنا سکتے ہو تو کم سے کم بیٹی دے کر بنا لو۔ لیکن یہ بیٹی بہانہ ہے اس کی جاسوسی کرنے کا کہ آخر ان کے گھر میں چل کیا رہا ہے اس بات کا۔ لیکن واقعی خدا بھی جب چاہتا ہے اماموں کا کمال دکھانا، آج تاریخ نے لکھا اسی مامون نے دربار میں بلایا، اور آپ دیکھیے میں نے کہا تھا کہ وہ امامت کی تصویر پہچانتے نہیں، امام کو جانتے نہیں ہیں۔ تاریخ نے لکھا 100 لڑکیوں کا 100 کنیزوں کا انتخاب کیا، ٹھیک ہے؟ کس لیے؟ ہر ایک کے ہاتھ میں جام دیا، کہا دیکھو ہمارے داماد آئیں، امام جو ہمارے داماد ہیں وہ آئیں تو تم ان کے سامنے جام لے کر جاؤ۔ آخر کسی نہ کسی ایک کی طرف تو ان کی نظر اٹھے گی، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے جن کے صدقے میں حوریں پیدا کی گئی ہوں وہ دنیا کی حوریں انہیں کیا متاثر کر سکتی نہیں۔ آئیں وہ، اب وہ سوچتا تھا کہ ہم امام کو اللہ سے دور کر کے اس دنیا کی طرف موڑ دیں گے، لیکن امام وہ ہے جو دنیا کو اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے، نہیں ہے کہ خود مڑ جائے، اس کا کام ہی ہے کہ دنیا کو موڑ دے۔ اور تاریخ نے لکھا جو امام نے کسی کو دیکھا اس کی زندگی بدل گئی، بس دیکھنا ان کا امام کافی تھا۔ حتیٰ تاریخ نے یہ لکھا کہ جب ہارون اس میں کامیاب نہیں ہو سکا تو اس نے کیا کیا جانتے ہیں؟ اس نے کہا جو آدمی ان کو دنیا کی طرف موڑ دے جو کہے گا میں دینے کو تیار ہوں۔ تو دیکھیے آج بھی یہاں آپ ہندوستان میں، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو اس طرح کے بہت ہماری آواز میں جادو ہے، ہم یہ کر سکیں گے، ٹھیک ہے جاؤ، ہم بلاتے ہیں ان کو دربار میں، اگر تم ان کو اپنی طرف متوجہ کر سکے، ان کو امام کو اپنی طرف موڑ سکے، ان کو اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا کر ہماری طرف کر سکے، جو چاہیے تمہیں دے، جو چاہیے۔ وہ بڑا اس کو ناز تھا اپنے ہنر پہ، بولا نہیں میں تو دیکھنا میں اپنی آواز سے انہیں، ٹھیک ہے۔ اب امام کو بلایا گیا، امام جب بیٹھ گئے تو اس نے شروع کیا، اور دربار میں لوگوں نے کچھ آ کر اس گانے بجانے والے کو گھیر لیا۔ ادھر اس نے شروع کیا، ادھر لمبی داڑھی تھی اس کی، عجیب روایت کا جملہ ہے کہ بڑی لمبی داڑھی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ داڑھی لمبی ہو دھوکہ نہیں کھانا۔ آج بہت سارے لمبی داڑھی والے دھوکہ دے رہے ہیں۔ اچھا عجیب یہ ہے کہ یہ روایت کا جملہ ہے، فرمایا یا اتق اللہ، جیسے ہی اس نے شروع کیا نا، اس نے گانا بجانا شروع کیا، ویسے ہی امام کی ایک زبان سے جملہ نکلا، ایک جملہ نکلا، اتق اللہ یا ذل متعصب، اے بڑے داڑھی والے اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ بس تاریخ نے لکھا اس کے ہاتھ سے وہ گانا بجانا تو بھول ہی گیا، آواز بھی بند۔ اب ہارون بجاؤ بجاؤ، اور ان کے تو ہاتھ پیر شل ہو گئے، اپاہج بن گئے، ہاتھ ہلے تو بات کروں، زبان ہلے تو بات کروں۔ امام چلے گئے، اس نے ہارون مامون نے بلایا، یہ کیا کیا تم نے؟ کہا خدا کی قسم میں تو حیران ہوں
کہ ان کے زبان سے ایک جملہ نکلا، اتق اللہ، اے داڑھی والے اللہ کا تقوی اختیار کرو، میرے ہاتھ شل ہو گئے، میری زبان گنگ ہو گئی۔ ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے نا، جو کائنات کا مالک ہو اس کے لیے 8 سال 2 سال معنی نہیں رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں اس کی زبان سے جب ایک جملہ نکلتا ہے تو اس کی تاثیر اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اسی کو تو امامت کہتے ہیں۔ لیکن دنیا میں واقعاً سمجھنے والے آج بھی نہیں ہیں امامت کو۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ مولا ہمارا، بس اب آگے میں نہیں کہوں گا مولا ہمارا۔ اگر حال وہ نہ ہوتا، نہ دوسروں کی چھوڑ دیجئے، ہمارا بھی حال نہ ہوتا، آج ہم اپنی مشکلات اپنے امام کے سامنے لے جاتے۔ اسی لیے آپ دیکھیے تاریخ میں جس نے اپنی مشکل کشا کے فرزند کی طرف لے گیا ہے، اس کی مشکل نہیں رہی ہے۔ یاد رکھیے، جو آدمی بھی اپنی پریشانیاں لے کر اپنے امام کے پاس گیا ہے، جس طرح ہمارے مولا علی علیہ السلام مشکل کشا تھے، اسی طرح ان کے بچے بھی مشکل کشا ہیں۔ میں اس واقعے کو ذکر کر کے آ جانا چاہتا ہوں مصائب کی طرف۔ راوی کہتا ہے کہ امام رضا کے ساتھ ہم حج کرنے گئے، طواف کر رہے تھے، تو میں نے مولا سے کہا مولا مدینے جانا چاہتا ہوں، ایک خط لکھ دو۔ امام مسکرائے، کہا اچھا سمجھ گیا تمہیں خط کیوں لکھوانا ہے، ٹھیک ہے ایک خط لکھ دیتا ہوں۔ امام نے خط لکھ دیا۔ راوی لے کر، جس کو اب جانا تھا مکے سے مدینے جانا تھا زیارت کے لیے، وہ مکے سے مدینے آیا۔ جب مدینے پہنچا امام کے گھر گیا تو امام کا غلام موفق تھا، وہ باہر نکلا، کہا خط کھولو۔ ارے مولا امام کو دینا ہے مجھے، کہا خط کھولو۔ خط کھولا، پڑھو۔ تو میں پڑھوں، یہ امام کا خط؟ کہا امام گھر میں سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا لکھا ہوا ہے، تم خالی پڑھو، دروازے پہ ہے، کہ پڑھو۔ ادھر خط پڑھا، امام نے فرمایا اے فلاں، آنکھوں میں تکلیف ہے کیا؟ خط میں تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے۔ امام نے پوچھا خط لائے ہو، آنکھوں میں تکلیف ہے کیا؟ کہ فرزند رسول اب ان بوڑھی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ کہتے امام گھر میں سے باہر آئے، فرمایا ٹھیک ہے تم یہ خط لائے ہو اسی لیے ہو، تو میں، امام نے ہاتھ اپنا اس کی آنکھوں پہ رکھا، کہتے خدا کی قسم اس آنکھ جو ہے ان کا ہاتھ رکھنا میری آنکھوں پر اور اس آنکھوں میں نور کا آنا، میری زندگی بھر میں ان آنکھوں سے ایسا دیکھ سکتا تھا جیسے جوان کوئی دیکھتا ہے، اس قدر میری آنکھوں میں نور تھا۔ میں نے مولا کے قدم پکڑ لیے، میں نے ان کے ہاتھوں کو چوما، ان کے پاؤں کا بوسہ لیا، کہا اے میرے آقا، آپ خدا کی کتنی بڑی نعمت ہیں کہ جو آپ سے جڑ جاتا ہے وہ نورانی ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں آج لوگ وسیلے کے انکار کرتے ہیں نا، آپ کبھی سوچئے جس کے ہاتھوں سے جڑ جانے کی بنا پر آنکھ میں نورانیت آ جاتی ہو، اس کا قرب اگر کسی کو مل جائے تو کیا ہو جاتا ہو۔ لیکن یہی اماموں کے کمال، آپ جانتے ہیں یہی کمالات ہمارے اماموں کے لیے دشمنوں کو کھٹکتے تھے۔ آپ جانتے ہیں یہ مامون مر گیا تو اس کا چچا چچا کا لڑکا معتصم اس کی جگہ پر کرسی پہ بیٹھا۔ آپ سوچئے 25 سال کیا ہوتی ہے عمر؟ امام محمد تقی صرف 25 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے، اور اس بدبخت معتصم نے جانتے ہیں کیا کیا ہے؟ اس نے اسی مامون کی بیٹی ام الفضل کو بلایا اور اس مامون کے لڑکے جعفر کو بلایا، کہا دیکھو ہماری حکومت
جب تک یہ ہے اس وقت تک ہماری دال نہیں گلے گی۔ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبوبیت ہم کم نہیں کر سکتے، ہم کچھ بھی کر لیں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اور بڑھتی جا رہی ہے۔ تو کیا کریں؟ دیکھو تم تو اولاد والی ہو نہیں، ام الفضل تو کوئی اولاد تھی نہیں، امام ہادی 10ویں امام کسی دوسری بیوی کے بیٹے تھے، اس نے اس کو بھڑکایا ام فضل کو، تمہاری تو کوئی ویلو ہے نہیں ان کے رہتے ہوئے، وہ ان کے بچے کی ماں ہے، اب تمہاری بھلائی یہ ہے کہ تم جو ہے ان کو مار ہی دو۔ اور عورتیں تو ویسے ہی ناقص عقل ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو اب اس نے کیا کیا؟ ان بدبختوں نے مل کر امام کو انگور میں زہر دیا۔ اور عجب یہ ہے کہ امام کے سامنے جب یہ انگور لے کر گئی تو تعریف کے بعد یہ انگور ایسا ہے وہ ایسا ہے اور تحفے میں آیا ہے اور یہ ہے، انسسٹ کیا امام کو کہ کھا لیجیے۔ امام نے چند دانے انگور کھائے اور جیسے ہی کھائے ایسا شدید اس زہر کا اثر تھا کہ اسی وقت امام تڑپنے لگے۔ عجب جملہ ہے، جب دیکھا کہ امام تڑپ رہے ہیں تو رونا شروع ہو گیا۔ امام بدبخت اب تیرے رونے سے کیا ہوگا؟ جب زہر دے رہی تھی تو تجھے رونا نہیں آیا، اب جب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو رو رہی ہے۔ ایک جملہ واقعاً زہر کا اثر سے تڑپنا دیکھ کر دشمن جب رو اٹھتا ہے تو بچے دیکھ کر امام کے کیسے تڑپتے ہوں۔ واقعاً شاید ہم اس چیز کا تصور نہ کر سکے، لیکن جب ہم امام علی علیہ السلام کی شہادت کو پڑھتے ہیں کہ وہ تلوار تیر بجھا تلوار جب سر پہ لگا امام گھر پہ گئے، تو عجب جملہ ہے، شہزادی زینب نے اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھا تو کس قدر بے چین ہو کے رو رہی تھی مجھے نہیں پتا، ہاں یہ جملہ ضرور دیکھا۔ علی نے ایک بار آنکھ کھولی، دیکھا جناب زینب اس طرح رو رہی ہیں، بیٹی کو قریب بلایا اور عجب جملہ، ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، اے اللہ میری زینب کو صبر دے دے، میری زینب کو ابھی بہت بڑی بڑی منزلیں طے کرنا ہے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک باپ بیٹی کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ہائے کربلا میں حسین کی بیٹی رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، لیکن کوئی بچانے والا نہ تھا، کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی کوڑے مارتا تھا۔ وہ بچی تڑپ کے کہتی تھی بھیا سجاد اے مجھے ظالموں کے اس نانے سے بچا لو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا یا منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک، اے اللہ ہمیں ہمارے امام کے غم میں معجور فرما، پروردگار ہمیں ان کے عزاداروں میں قرار فرما۔ اے اللہ تجھے امام محمد تقی علیہ السلام کا واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، معصومین کے صدقے میں، اماموں کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو مومنین بیمار انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ تمام مومنین کو اس آفت و بلیات سے محفوظ فرما۔ اے میرے معبود جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے گھر ہونے گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہونے اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ مومنین کسی بھی مشکلات میں گرفتار ہوں، پروردگار ان کی مشکلات کو حل فرما۔ شیعان علی جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔